تو چلیے بنا کسی دیر کے سیدھا اس ٹاپک میں ڈائیو ان کرتے ہیں۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم بچپن کی ابتدائی تعلیم کے ایک بہت ہی زبردست اور اہم پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ چھوٹے بچوں میں بائلنگول یعنی دو لسانی مہارتوں کی بنیاد کیسے رکھی جائے، خاص طور پر انگریزی اور اردو کی۔ دیکھیے، یہ جو شروعاتی سال ہوتے ہیں نا، یہ بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے بالکل میک اور بریک والے ہوتے ہیں۔ ایک مضبوط بنیاد کا مطلب ہے آگے چل کر تعلیمی میدان میں ان کی شاندار کامیابی، پکی بات ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کچھ کور کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یعنی ECE کی بیسکس کو سمجھیں گے، پھر فونکس کے طریقے پر بات ہوگی، اس کے بعد سیدھا A سے M اور N سے Z تک کی پریکٹیکل ووکیبولری لسٹ دیکھیں گے، اور آخر میں گھر پر ایکٹیو لرننگ کی کچھ زبردست ٹرکس پر بات کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی ECE کی بنیادی باتیں اور ایک مضبوط بنیاد رکھنا۔ جیسا کہ کسی بھی شاندار عمارت کے لیے فاؤنڈیشن ضروری ہے، بالکل ویسے ہی 3 سے 8 سال کی عمر کا عرصہ بچے کے دماغ اور زبان دانی کے لیے فاؤنڈیشن کا کام کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ان کا دماغ ایک سپنج کی طرح ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر بچے ایک ہی وقت میں 2 زبانیں اتنی آسانی سے کیسے سیکھ لیتے ہیں؟ ریسرچ اور ایجوکیشن کے روڈ میپس بتاتے ہیں کہ اس کا راز بہت ہی سادہ، لگاتار اور انتہائی ایکٹیو ماحول میں چھپا ہے۔ بھاری بھرکم گرامر نہیں چاہیے انہیں بس روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جڑی زبان درکار ہوتی ہے۔ اس حوالے سے نیشنل کریکولم فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی یہ دستاویز دیکھنا کافی مددگار ہے۔ یہ آفیشیل گائیڈ لائنز بھی اس بات پر زور دیتی ہیں کہ تعلیم صرف کتابیں رٹوانے کا نام نہیں ہے، اس میں بچے کی ذہنی، سماجی اور جذباتی نشوونما یعنی اوور آل ہولسٹک ڈیولپمنٹ شامل ہونی چاہیے۔ سچ پوچھئے تو انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو سکھانا یہ صرف زبان سکھانے تک محدود نہیں ہے، یہ بچے میں پرابلمز سالو کرنے کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، میموری کو فاسٹ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنی ثقافتی پہچان اور فیملی سے مزید قریب کرتا ہے۔ سوچئے، جب بچہ اپنے دادا دادی سے ان کی زبان میں فلوئنٹلی بات کرتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ چلیے اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، فونکس کا طریقہ، یعنی حروف کے ناموں کے بجائے ان کی آوازوں پر فوکس کرنا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی کیسے کام کرتا ہے، کیونکہ یہی ہر لفظ کی اصل بنیاد ہے۔ یہ فونکس کا کانسیپٹ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو نئے سیکھنے والوں کو حروف کے صرف نام نہیں رٹوانے، بلکہ ان کی آواز کی پہچان کروانی ہے۔ مکمل لفظوں کی طرف جانے سے پہلے حروف کی فونکس یعنی آوازوں پر عبور حاصل کرنا لٹرلی سب سے اہم اور پہلا قدم ہے۔ اور اس کے لیے نرسری کے بچوں کے واسطے یہ 3 آسان سٹیپس تجویز کیے گئے ہیں۔ پہلا، لیٹر ریکگنیشن یعنی روزانہ صرف ایک حرف دکھائیں۔ دوسرا، اس کی آواز سکھائیں یعنی فونکس۔ اور تیسرا، روزمرہ کے آسان الفاظ سے ووکیبلری بنائیں۔ بس یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ان سیشنز کو چھوٹا رکھیں، دن میں صرف 5 سے 10 منٹ۔ کنسسٹنسی ہے اصل چابی ہے یہاں۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت ہی عام غلطی کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، جو اکثر ہم لوگ جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ ہم بچوں کو سیدھا حروف کے مشکل نام سکھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شروعات ان کی اصل فونکس یعنی آوازوں سے کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو آگے چل کر بچے کی ریڈنگ سپیڈ کافی سلو ہو سکتی ہے، اور یہ تو ہم بالکل نہیں چاہتے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا دلچسپ جملہ شیئر کرتا ہوں جو سورس میں بھی ہے۔ ایپل کو ایپل پڑھا جاتا ہے، یہ پل نہیں۔ واقعی اردو میں ترجمہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انگریزی کی آوازیں بالکل صاف اور کلیئر ہوں۔ صحیح تلفظ ہی بچے میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، اور یہی کانفیڈنس آگے چل کر ان کی پرسنالٹی کو نکھارتا ہے۔ اور اب آتا ہے ہمارا تیسرا حصہ، انگریزی سے اردو، A سے M۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اب ہم ان پریکٹیکل ٹیبلز کی طرف چلتے ہیں جن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ لسٹ خاص طور پر نرسری کلاس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جہاں روزمرہ کے انگریزی حروف کو ان کے آسان اردو معنی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ چلیے پہلے 6 حروف پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ڈیلی لائف کے انگریزی الفاظ کو ان کے اردو معنی کے ساتھ میچ کیا گیا ہے، جیسے A فار ایپل یعنی سیب، B فار بال یعنی گیند،
C فار کیٹ جس کا مطلب ہے بلی، D فار ڈاگ یعنی کتا، E فار ایگ یعنی انڈا اور F فار فش یعنی مچھلی۔ انہیں سکھاتے وقت یاد رکھیں شروعاتی صحیح فونک ساؤنڈز کا استعمال کرنا مسٹ ہے۔ اس لسٹ کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں۔ G فار گوٹ یعنی بکری، H فار ہین یعنی مرغی، I فار آئس کریم یہ تو سب کی پسندیدہ ہوتی ہے، پھر J فار جگ، K فار کائٹ یعنی پتنگ اور L فار لائن یعنی شیر۔ جب ہم ان الفاظ کو ریئل لائف کی سالڈ چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں جیسے حقیقی جگ یا آسمان میں اڑتی پتنگ تو یہ الفاظ بچوں کے ننھے دماغوں میں فوراً اور ہمیشہ کے لیے اینکر ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، انگریزی سے اردو A سے Z۔ چلیے بنا کسی وقفے کے حروف سے تہجی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنی یہ انرجی اور لرننگ مومنٹم بالکل برقرار رکھنا ہے۔ یہ حصہ کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ عام استعمال کی چیزیں اور پھل لرننگ کو کتنا آسان بنا دیتے ہیں۔ M فار مینگو یعنی آم، N فار نیسٹ یعنی گھونسلہ، O فار اورنج یعنی سنترا، پھر P فار پیرٹ یعنی طوطا، Q فار کوئین یعنی ملکہ، R فار ریبٹ مطلب خرگوش اور S فار سن یعنی سورج۔ آم اور سورج جیسی فیملیئر چیزیں ارلی لرنرز کے لیے پرفیکٹ مثالیں ہیں۔ اور اس ٹیبل کے ساتھ ہی ہم آخری حروف تک پہنچ گئے ہیں۔ T فار ٹائیگر یعنی چیتا، U فار امبریلا چھتری، V فار وین، W فار واچ گھڑی، پھر X فار زائلوفون جسے اردو میں ساز کہتے ہیں، Y فار یک اور آخر میں Z فار زیبرا۔ لو جی، A سے لے کر Z تک ہماری زبردست اور مکمل بائی لنگول لسٹ پوری ہو گئی۔ تو آخر میں آتے ہیں اپنے 5ویں حصے کی طرف، گھر پر فعال تعلیم یعنی عملی طور پر سیکھنا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ان ٹیبلز کو اسکرین سے نکال کر حقیقی دنیا میں کیسے لایا جائے تاکہ لرننگ صرف کتابی نہ رہے بلکہ پریکٹیکل ہو جائے۔ جیسا کہ اس کوٹ میں بتایا گیا ہے، بچے تب سب سے اچھا سیکھتے ہیں جب وہ خود پریکٹیکل کر رہے ہوں۔ ECE کی آفیشیل گائیڈ لائنز بھی رول پلے اور فزیکل موومنٹس کو بہت سپورٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب L فار لائن سکھائیں تو بچے کے ساتھ مل کر ببر شیر بننے کی ایکٹنگ کریں اور دہاڑ کر دکھائیں۔ یقین مانیے اس طرح کے فن ناٹک سے جو الفاظ یاد ہوتے ہیں وہ بچوں کو تاحیات نہیں بھولتے۔ دیکھیے ووکیبولری کو فن بنانے کی بہت سی سمپل ٹرکس ہیں۔ گھر میں ایسی چیزیں تلاش کریں جو بی یعنی با سے شروع ہوتی ہوں۔ بچوں کو پلے ڈو دے کر حروف بنوائیں یا مٹی کی ٹرے پر ٹریسنگ کروائیں۔ ووکیبولری بنگو یا میموری گیمز کھیلیں یا پھر گھر کی عام چیزوں پر اردو اور انگلش کے چھوٹے چھوٹے لیبلز لگا دیں۔ بس رول یہی ہے کہ یہ سیشنز 5 منٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ لرننگ بالکل ایک مزیدار کھیل لگنی چاہیے، کوئی سخت ڈیوٹی نہیں۔ اور اس سب کے بعد یہاں ایک اہم سوال، کل گھر کے یا کلاس کے لرننگ کارنر میں سکھایا جانے والا پہلا 2 لسانی لفظ آخر کون سا ہوگا؟ اس ایکسپلینر کا مقصد یہی ہے کہ اس آسان فریم ورک کو آج سے ہی استعمال کرنا شروع کر دیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سفر کے آغاز کے لیے پوری طرح تیار اور انسپائرڈ ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے لیکن اس کے نتائج حیران کن ہیں۔ سیکھنے کے اس عمل کو انجوائے کریں اور جلد ہی ایسی ہی ایک اور مزیدار اور معلوماتی نشست میں پھر ملیں گے۔